قرآن سچی کتاب، ساری دنیا اس کو مانتی ہے. 1400 سال 30 سال ہو گئے، کوئی آدمی اس قرآن کے لفظ کو بدل نہیں سکا. اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب یاد کرنی ہے، بچے کو پہلے مجھے انگلش سکھانی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا. آپ بچے کو انگلش سکھائے بغیر، اس کی گرامر سکھائے بغیر اس کو کتاب رٹا دیں. قرآن کا ایک لفظ بچہ نہیں جانتا. 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسے کہا الف لام میم کیا؟ نہیں. ذالک الکتاب نہیں. لا ریب فیہ کچھ نہیں پتا، لیکن ایسے طوطے کی طرح پڑھے گا الف لام میم، جہاں سے پڑھا دے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن میں شاعری نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کتاب ایسی لگتی ہے شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا كنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے قافیے مل رہے ہیں اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ. ایک آیت بھی، قرآن کی ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دے، پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے. قلب بتایا جا رہا، قلب، دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں، اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے، یہ ہے مطلب. اور الحمدللہ پڑھیں، اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، پڑھے جا رہے الٹا الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا، دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا، کہ دنیا کیسی ہے، جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا، اب کھجلی کر رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، لیکن یہ زخم بنا رہا ہے. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری، لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم قبر آتی ہے اور پڑھتی ہے الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو، ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے. لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگے. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آ گئے ہیں، لیکن کتے گرے ہوئے، آپ پانی ناپاک ہو گیا، آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلیں گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا، کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کے کی، صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی. دنیا ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا، ایک سارے سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ السلام علیکم. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے سلام کرنا تو واجب ہے، سلام کیا. تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کھڑے نہیں ہوئے میرے لیے. کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو پہچانا، یہ تو پاگل ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہیں، ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو مار دے، آپ اس کے کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے، اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام، اس کے بعد آپ بڑے بنے، اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام سر سے لے لیں، آپ آنکھ سے گند نکالتے ہیں، ناک سے گند نکالتے ہیں، منہ سے گند نکالتے ہیں، کان سے گند نکالتے ہیں، شرم گاؤں سے گند نکالتے ہیں. آپ کو بریانی کھلائے آپ پخانا بنا دیتے ہیں، آپ کو رسگلے کھلائے پخانا بنا دیتے ہیں. آپ گند بنانے کی مشین ہیں، اور مرتے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے. میں آپ کی کیا عزت کروں؟ بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے، باقیوں نے مجھے پہچانا ہے. ہم تو گند کے ایک ڈھیر ہیں. ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی. اگر روح اچھی بنا لی، روح خوبصورت بنا لی، تو اتنی قیمت لگے گی. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے، قیامت تک عزت پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹنے پڑتے تھے. اتنا سا گھر تھا. کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا، کتنی سی جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا، حضرت عمر کا گھر کہاں تھا، وہاں آپ کو سب بتائیں گے. تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا. انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے. ہم جسم ہے مٹی کا، اس کی ساری غذا اللہ نے جسم کی زمین میں رکھی ہے. ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے. روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے آئی ہے، اس کی آسمان میں غذا ہے. ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے ہیں دنیاوی غذا سے. ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا. 3 دن خچر کو خوب کھلایا، خوب پلایا، خدمت کی. باہر نکلا، سوار مرا پڑا ہوا تھا. اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جسم کو غذا دے رہے ہیں، روح مری بھی ہے. روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں، فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی. ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اصلی جنازے پہ نقصان، آنکھ میں رونا نہیں، آنسو نہیں آتا، کیونکہ روح بیمار ہو چکی.
اور زندہ روح کو سوئی چبائیں تو چیخے گا، مردہ روح کو چھرے مارتے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو روح کو بنانا ہے، اور روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ہے ذکر، روح کی غذا ہے اچھے اخلاق، روح کی غذا ہے سچ، روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا۔ اگر ہم نے یہ روح کو گندی غذائیں دی، نماز دی گندی دی، جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا، کھانا دیا جلا ہو دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی جلدی کی غذا دے رہے ہیں، نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت میں جڑ گئے۔ جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو، روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی۔ آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو یہ نمازی ہیں یہ دن کے معاملات خراب ہیں، کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے، عبادت والی نماز نہیں۔